پہلے تو فیصل وابڈا صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ بیرسٹر صاحب ان کی آج کل کافی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو رہی ہے. یہ بتائیے کہ یہ تحریک انصاف کے اچھے دن آ گئے آپ کے خیال میں؟ بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے. بہت شکریہ صاحبہ. دیکھیں تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے چاند پہ. اچھا چاند پہ اور انشاءاللہ وہاں سے ہم ان کی حکومت دیکھیں گے. نمبر 2 یہ کہ عمر ایوب صاحب پی ایم کینڈیڈیٹ ہیں. تو جو میں 15 سال سے عمران خان صاحب کو جانتا ہوں, عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں. پرائم منسٹر بھی عمران خان صاحب ہیں اور شارٹ آف پرائم منسٹر بھی عمران خان صاحب ہیں. تو نہ تو اس کے آگے کوئی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی ہے. تو انہوں نے بھی ایک نام فلوٹ کر دیا ہے. اور عمر ایوب صاحب میرے دوست ہیں, اچھے انسان ہیں, لیکن ماضی نہ بھولیں. ماضی میں وہ نون پی کاف سب سے گھوم کے آئے ہیں. تو اگر اچھا نام ہوتا جو پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی, جن کی پیدائش پی ٹی آئی میں ہوئی ہے, اس میں علی محمد خان جیسے انسان کا نام آنا چاہیے تھا. دکھ کی بات ہے یہ پھر سے. تیسری چیز یہ کہ گنڈا پور کو نامنیٹ کر کے آپ نے اشارہ دے دیا کہ ہم مازارائی اور لڑائی جھگڑے توڑ پھوڑ اور مولا جھٹ کی سیاست کریں گے, جو نہیں بہتر ہے پاکستان کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے خود بھی. اب جب سی ایم بن جائیں گے وہ تو ایک پولیس ان کی پروٹیکشن کے لیے کھڑی ہوگی, ایک پولیس ان کے آگے ان کو ایز وانٹڈ لینے آئے گی, اور پھر اس کی بیک اپ میں سول آرم فورسز آئیں گی جس میں رینجرز اور ایف سی ہوتی ہے جو ماتحت ہوتی ہے گورنمنٹ کے. تو کلیش ہوگا, خون بہے گا. تو اگر ہم یہ سیاست کرنے جا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ نہ کریں, یہ کام بہت نقصان ہو گیا ہے جمہوریت کا بھی, پاکستان کا بھی, اور آپ کی اپنی سیاست کا بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں بن سکیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں اس ملک میں بہت کچھ میں سوچتا تھا کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن اس ملک میں ہوا ہے وہ. آپ جب چاہے 6 پڑھ لیں اور اسی کو 9 پڑھ لیں, یہ تو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اور ابھی بھی دیکھا ہے اور آگے بھی دیکھتا رہوں گا. میرے حساب سے اگر میں صاحب اقتدار کا فیصلہ کرنے والا ہوتا تو میں یہ کہتا سارے ایکسپائرڈ لیڈرز کو کہ وہ ایک دفعہ بڑے ہو کر آگے بڑھیں اور کہیں چلو حکومت بناؤ. اچھا, اور چلاؤ, تحریک انصاف کو حکومت بناؤ بھی اور چلاؤ بھی. دیکھیں سیاست کا نام ہے پانی کا راستہ بنانا, امپاسبل کو پاسبل کرنا. اور جب پریشر کوکر میں بہت زیادہ گیس بھر جائے تو اس کا ویسل کھول کے اس کو سٹیم آؤٹ کرنے کا نام پالیٹکس ہے. نہ تو کسی کا باپ چلا سکتا تھا نہ کسی کا باپ بنا سکتا تھا. تو لیکن آپ جشر دیتے ہیں, چلیں جی آپ بسم اللہ کریں. بخیر وہ شہباز صاحب نے بھی اور وہ تو میرے کہنے کے بعد اسے دن کہا. دیکھیں میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری پیپلز پارٹی جب آپ مولانا صاحب کے پاس چلے گئے, جن کو آپ کافر کہتے تھے, گناہگار کہتے تھے, ڈیزل کہتے تھے, وہ بھی مسٹر ڈیزل ہو گئے. اور جب سے وہ پی ٹی آئی کے فولڈ میں آئے ہیں اور سوشل میڈیا نے ان کو ریپ اپ کیا اپنی پیکنگ کے اندر, تو مسٹر ڈیزل بھی اب 8 روپے مہنگے ہو گئے. تو یہ بھی خوبی ہے. اور وہ ان کو کہتے ہیں ناچنے گانے والے یہودی, تو یہ سیاسی قیامت کی نشانی ہے. تو جب آپ اس حد تک گر سکتے تھے تو پھر آپ نے اصولوں کی سیاست تو کی نہیں, پھر آپ نے باقی روایتی سیاست کی, تو پھر آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس چلے جائیں اور ان کے ساتھ. ویسے ان کا تھوڑا سا رویہ نرم ہوا ہے. میں بالکل مولانا کا کل اگر مولانا صاحب کا ریزن نرم کرنے کا یہ وجہ نہیں ہے. مولانا صاحب کی ٹرکی والی جو ایشوز ہیں وہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. مولانا صاحب کو کہا گیا تھا کہ مولانا صاحب نے مری میں گاڑی رک گئی سیاسی, انہوں نے کہا آپ کی میں فائدہ اٹھاؤں گا, رات 3 بجے کا 500 روپے پیٹرول لگتا ہے 5000 لوں گا. اب انہوں نے کہا کہ 50 روپے لو, اپوزیشن میں بیٹھو. اور مزیدار بات ہے کہ اپوزیشن میں مولانا صاحب ہوں گے, پیچھے اس کی پی ٹی آئی ہوگی, تو لیڈ مولانا صاحب کریں گے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ انٹرسٹنگ سینیریو ہے. ویسے ظفر اللہ خان صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کرا, میں ڈوگر صاحب بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف, میں نے چونکہ سوال یہ کیا تھا اچھے دن آ گئے, تو یہ سب آپ نے دیکھا منظر عام پر بھی لوگ آ گئے, اچھی بات ہے, ایک سیاسی جماعت ہے. سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اب وہ چلے گئے, MWM کے ساتھ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا. کیا ان کی جو ریزرو سیٹس ہیں ان کو مل جائیں گی؟ قانون اور آئین کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ تھینک یو. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے جانا پہ مجھے ایک بہت ہی میرا پسندیدہ غالب کا شعر یاد ہے. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے, دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے, پندار کا صنم خدا ویراں کیے ہوئے. اچھا ہے اگر ان کے پاس جاتے میں تو خوش ہوں گا, مجھے برا نہیں لگے گا. اسی طریقے سے چاہے وہ وحدت المسلمین سے بات چیت کریں یا سنی طریق سے, میں بطور سیاست کے طالب علم کے اس کو پسند کروں گا. دیکھیے سیپریٹ مینڈیٹ ہے, کچھ ووٹ ان کے پاس ہیں کچھ ہمارے پاس ہے. مان لیتے ہیں یہ فار آرگومنٹ سے کہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں, لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکتے انلیس کہ وہ ہمارے ساتھ
یا پی ٹی آئی کے ساتھ یا پیپل پارٹی سے اتحاد کریں، پیپل پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے مسترد کیا ہے۔ خیر ڈوگر صاحب اب ہم سے دو پوچھتے ہیں، کچھ، ہاں باقی پارٹیاں ہم ان سے ملیں، پی ٹی آئی سے یا آپس میں ملیں، کچھ نہ کچھ تو الائنس بننا ہی بننا ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ بن نہیں سکتی۔ ان کے پاس آپشن بھی نہیں تھا نا، دیکھا جائے تو سوائے سنی اتحاد کونسل کے یا MWM کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ ہونا بننا، میں تو پسند کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے، یہ رویے سیاسی آگے بڑھنے چاہیے مفاہمت کے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اب آپ نے سیٹ کا پوچھا، دیکھیے اس میں ایک پرابلم ہے، آئین یہ کہتا ہے ہمارا کہ جو سیٹ 1 ہے کسی پارٹی کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، اسی کے حساب سے آپ اس کو دیں گے حصہ خواتین کی سیٹوں کا اور اقلیتوں کی سیٹوں کا۔ جی آرٹیکل 224۔ اب اس میں پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ اس پارٹی کو وہ سیٹیں ملیں گی جس کی انہوں نے پہلے اپنی ایک لسٹ دی ہوئی ہے۔ اگر تو سنی تحریک اتحاد نے اور انہوں نے دوسروں نے لیٹیں دی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، ان میں سے ملے گا، کہ انہوں نے لسٹیں نہیں دی ہوئی ہیں تو یہ لسٹیں بعد میں نہیں دی جا سکتی۔ اس پہ انٹرپریٹیشن کا کہنے فرق ہے، نہیں یہ میں عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ دوسرا آپشن کرتے ہیں کہ نہیں مل سکتی ہیں ان کو دوبارہ کا لسٹ۔ آج تک تو یہی کیس لا ہے، ٹھیک بات ہے، ایک مرجر کا کیس ہوا تھا وہ ہمیں معلوم ہے، آج تک تو یہی کیس لا ہے، لیکن عدالتوں نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، چونکہ اس مسئلے کے اوپر کبھی انٹرپریٹیشن آئی نہیں ہے۔ دونوں پوزیشن ایک ہے، ایک یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا تو یہی ہے، لیکن آئین کی پروویژن کو انٹرپریٹ کرتے ہو کہتے ہیں اس کو آپ انٹرپریٹ کریں، یہ کہہ رہی ہے۔ عدالتوں میں معاملہ جائے گا، واللہ علم کیا ہوتا ہے، چونکہ میں آپ کو ایسی رائے نہیں دے سکتا کہ ایسا کوئی کیس لا پاکستان موجود نہیں ہے، کامن ویلتھ کی ہسٹری میں ہے نہیں۔ اچھا، اور اب یہ سپریم کورٹ پہ ہی جاتا دکھائی دیتا ہے، وہاں جائے گا الٹیمیٹلی۔ اچھا ڈوگر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، پھر میں شاہ صاحب کے پاس جاؤں، آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو سنی اتحاد کونسل کے پاس آپ کو جانا پڑا مخصوص نشستوں کے لیے، ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، دوسری طرف دھاندلی کے الزامات بھی بہت شدید اور سنگین ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کی پٹیشنر تو آج نہیں تھے، لیکن پٹیشن جب سنی جائے گی تو آپ کے الزامات کا کوئی ازالہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آسما، آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کن نامساعد حالات میں ہمیں الیکشن لڑنے کے لیے اجازت دی گئی، کس طرح سے ہم نے الیکشن لڑے، بلہ ہم سے چھین لیا گیا، اور پھر کیا کچھ پولنگ والے دن ہوا، اور آخری رات کیا ہوا، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں ایک لمبی ایک تاریخ ہے۔ اس کے باوجود الحمدللہ میں ملتان میں جہانگیر ترین کے مقابلے میں 1 لاکھ ووٹوں کی برتری سے اللہ نے مجھے منتخب کیا، الحمدللہ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق پہلے فیصلہ ہو ہماری سیٹوں کا، جو 80 سیٹیں ہماری چھینی گئی آپ سب جانتے ہیں، اور کمشنر چٹھا کے کچا چھٹا کھولنے کے بعد بات اب باقی کوئی رہ نہیں گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ابھی بھائی کہہ رہے تھے سیٹوں کے حوالے سے، ہماری اپنی پارٹی کے ہاں مثال موجود ہے 2018 میں، کے پی کے اسمبلی میں بھی موجود ہے، اور کچھ اور پارٹیوں کی بھی مثال موجود ہے۔ اس میں آئین خاموش ہے کہ معاملہ ایونچولی کورٹ میں ہی جائے گا اور سیٹیں انشاءاللہ واپس مل جائیں گی، اور 80 سیٹیں چھیننے کے باوجود بھی آج بھی ایوان کی سب سے بڑی پارٹی ہماری پارٹی ہے۔ اب ہم سنی اتحاد میں گئے ہیں تو 92-93 سیٹوں کا نمبر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور جو انٹیکٹ بھی ہے، اور وہ دوسری جماعتوں میں نہیں گیا، آپ کے خیال میں ابھی تک نہیں گیا، فیصلہ کرنا ہے ابھی ان کو 2-4 جی انٹیکٹ ہے وہ نہیں گئے۔ اب اگلی بات ہے کہ اس ملک کو کرائسس سے کیسے نکالا جائے۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ جو ملبہ ہے کون اٹھائے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ کے ٹاک شوز بھی دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، میں نہیں کسی پہ الزام لگانا چاہتا، صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قدرت عمران خان پر مہربان ہے، اور جو 8 فروری کو خاموش انقلاب آیا تھا، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اس فیصلے کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے